نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ واو کے لیے دونوں ہونٹ گول، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے اوتو الکتاب. تو جب بھی لام ساکن ہے، یہ واو ساکن ہے، دو ساکن اس طرح کٹھے آئیں کہ پہلا مدہ ہو تو اس کو مدہ نہیں کریں گے، تو ہم نے اس کو پڑھا اوتو الکتاب. لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو یہاں پہ نون مشدد ہے، اس کا غنہ کیا. نون ساکن کے بعد یرملون میں سے را ہے، تو ہم نے اس نون کا ادغام کامل کیا، مکمل ادغام کر دیا، مِن رَبِّهِمْ. آگے چلتے ہیں. علم صرف میں پہلا ہی کلمہ واو استئنافیہ ہے. اِنَّ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اِنَّ اَنَّ کَأَنَّ لَعَلَّ لَيْتَ. الَّذِينَ اس میں موصول ہے. یہ اوتو جو ہے یہ آتا یا فعل سے باب افعال ہے، یہ فعل ماضی مجہول ہے. اَتَيَا اُؤْتِيَا 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 اُؤْتِيُو، تو یہ کلمہ ہے ہمارا اُؤْتِيُو. تو یہاں پہ تخفیف حمزہ کے قواعد میں سے جب دو حمزہ اس طرح کٹھے آئیں کہ دوسرا ساکن اور پہلا متحرک ہو، تو ساکن حمزہ کو متحرک کی حرکت کے مطابق اس سے حرف علت سے تبدیل کرتے ہیں. چونکہ پہلے حمزہ کے اوپر ضمہ ہے تو ہم نے اس حمزہ ساکن کو واو سے تبدیل کر دیا، تو یہ بنا او. تیو میں یا حرف علت لام کلمہ میں متحرک آ گئی، ما قبل کسرہ ہے، بعد میں واو موجود ہے، تو یا کی ضمہ ہم نے تا کو دی اور یا اور واو میں سے یا کو گرا دیا، تو یہ لفظ بنا اوتو. لَيَعْلَمُونَ بڑا معروف لفظ ہے، اس لیے اس کے اوپر لکھا نہیں ہے کچھ بھی. عین لام اور میم مادہ سے عالمہ یعلم اور یعلمون جمع مذکر غائب کا صیغہ. لام، اس لام کو کہتے ہیں جی لام مزحلقہ. لام مزحلقہ. ان پھر حرف مشبہ بالفعل آ گیا. ہا ضمیر ہے یہاں پہ، یہ ہا ضمیر جو ہے اس کو کہتے ہیں جی ضمیر منصوب. کیوں منصوب جی؟ مرفوع یا مجرور کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ ان کے بعد آئی ہوئی ہے. الحق اسم مرفوع ہے، من حرف جر ہے، ربہم را با با مادہ سے، یہ را بب اس میں فائل ہے، تو با کو الف کو حذف کر کے ربی. ہم یہ ہوم تھا، ما قبل کسرہ کی وجہ سے ہوم کو ہم لکھا ہوا ہے، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق باتیں. آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں دیکھتے ہیں پورے جملے کا کیا اسلوب ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ، ان حرف مشبہ بالفعل کا ہمیشہ کوئی اسم ہوتا ہے، تو یہ الذین موصول. الذین موصول اکیلا اسم یا کچھ بھی نہیں بن سکتا، اپنے صلہ کے ساتھ وہ جو کچھ بھی بنتا ہے بنتا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا پہلے صلہ کیا ہے. اوت الکتاب، یہ فعل ماضی مجہول میں واو ضمیر مرفوع ہے، تو یہ نائب فاعل بنی. الکتابہ اس کا مفعول بہ ثانی بنا، تو یہ صلہ بنا اس الذین موصول کا. موصول اور صلہ مل کر اسم بنے اس ان کا. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ لَيَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں. تو یہ لام لام مزحلقہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے. تو یعلمون میں واو ضمیر ہے،
جو کہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے، یہ فاعل ہے اور فعل اس کا عالمہ ہے، تو گویا فعل اور فاعل دونوں مل کر ایک جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنیں گے اس انا کی۔ تو انا اپنی اسم اور خبر کے ساتھ یہاں تک یہ جملہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں، انا، انا پھر حرف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر جو منصوب ہے یہ اسم انا بن رہی ہے۔ الحق ایک مرفوع اسم ہے جو کہ قاعدہ ہے انا اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، گویا یہ خبر انا ہے، مرفوع ہو کر یہ خبر انا بنی۔ آگے ہے مرکب جاری، یعنی رب اور ہم یہ دونوں مل کر مضاف مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی بنیں گے، پھر اس حرف جارہ من سے مل کر یہ مرکب جاری بنے، تو یہ مرکب جاری جو ہے متعلق خبر انا، یعنی گویا یہ متعلق حق ہے، انہ الحق، کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ خوب جانتے ہیں وہ۔ اس خوب جاننے کے باوجود وہ ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ رہے ہیں، یہ ہے ان کا قصور۔ یہ ہوئی جی آیت مبارکہ کا 5واں حصہ۔